واجب کرتی ہے، شریعت کو تقاضا پورا کر رہے ہیں، ایک بحث الگ ہے یار. یہاں تو کیا ہے، صرف بات ہی بات ہے. وہ پیسے کھا گیا، مشہور ہو گیا. ارے کہاں سے پیسے کھا گیا بھائی؟ سنا ہے. اس نے فلاں کام کیا، ارے کہاں سے کیا؟ وہ سنا ہے. اس نے یوں کر دیا، ارے کدھر کیا؟ سنا ہے. یہ کب تک سنتے رہیں گے بھائی؟ آخر اس کان پر بھی کوئی حکم شریعت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا آپ یہ کہہ کر بچتے ہی چلے جاؤ گے، سنا ہے اور سنی سنائی بات آگے بیان کر دو گے؟ کیا رواج کا خلاصہ بھول گئے؟ بچپن سے رواج سنتے آ رہے. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے. ارے خود اپنے اوپر جھوٹے کی بات لے ہی رہے نا یار. تحقیق کرنا ہے، تحقیق کرتا بھی کون ہے؟ وقت کس کے پاس ہے تحقیق کرنے کا؟ قرآن کی آیت پڑھنے کا تو وقت نہیں ہمارے پاس. 3 آیتیں روزانہ ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن عرفان کے ساتھ پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. فکر مدینہ کرنے کی فرصت نہیں ہے. درود پاک پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ارے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. تحقیق کون کرنے جائے؟ خالی بازاروں میں بیٹھ کر کاروبار ہے نہیں، دکانوں پر گھاک آتا نہیں ہے، آفیسز کے اندر کام نہیں ہے، اب بیٹھے کیا کریں گے؟ گپے مارے. ارے بھائی کیوں گپے مارو گے؟ گپے بھی کہاں، فضول گپے مارنا ویسے بھی نقصان دہ ہے. یہاں تو گناہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے. رکھ لینا غیبت کی تباہ کتاب اپنے دفتر میں، اپنے کلینک کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان کے اندر رکھ لیجئے کتاب. فارغ ہے نا، پڑھ لیجئے کتاب. ہمارے بزرگوں نے بازار کے اندر 300 500 نفلیں پڑھے ہیں. روز کی نفلیں پڑھتے تھے 300 500. ہم فارغ ہوتے تو گپے مار رہے ہوتے، دکان، ارے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، آؤ یار کاروبار ہے نہیں تو باتیں کرتے ہیں. باتیں کیا کریں گے بھائی؟ کوئی ثواب کی بات کریں گے، کوئی نیکی کی دعوت دیں گے، کسی تیسرے دکاندار کی کوٹ رہے ہوں گے، یا 2 سگے بھائی ملیں گے تو کسی اور کی کوٹ رہے ہوں گے، گھر میں خاندان کی کوٹ رہے ہوں گے. 2 بہنیں ملیں گے تو بھابھی کو کوٹ رہی ہوگی، اپنی بہو کو کوٹ رہی ہوں گی. اگر کسی گھر میں 2 بہو ہیں تو وہ مل کر وہ ساس کی شامت آ گئی. ماں بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر شوہر کی غیبتیں کرتی ہے، اس پر پتہ طرح طرح کی باتیں کر. باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر بلا مصلحت شرعی اپنی اس کی بچے کی ماں کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی چگلیاں کر رہا ہوتا ہے. کیا ہے یار، کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یقین مانیے یہ بات بیان کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ کرتے چلے جاؤ، کوئی سرا ہی نہیں ہے، کوئی سرا ہی نہیں ہے. پکڑے کہاں سے اس کو؟ یہاں سے پکڑو تو وہاں نکل جاتا، وہاں سے پکڑو یہاں نکل جاتا، یہاں پکڑو وہاں. ایسا ایک ہوا بگڑ گیا. کوئی سوچتا نہیں ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا سننا ہے، کیا پوچھنا، کچھ بھی نہیں. پیڑ لگا گھوڑے کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں. سوچو کس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں یار. یہ تو سوچے کس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں یار. کیا ہو گیا؟ کب زبان کو لگام دیں گے؟ کب زبان بند کریں گے؟ منقول ہے کہ اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں مقبول بنائے تو اپنی زبان کو مسلمان کے معاملات میں بولنے سے روکے رکھو. یہ زبان اس لیے نہیں ملی ہے کہ کسی کے اوپر بدگمانی کی تہمت لگاؤ، کسی کے اوپر معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگاؤ، کسی کے اوپر پیسے کھا جانے کی تہمت لگاؤ. صرف ایک ہی جواب ہے، سنا ہے. وہ 4 آدمی غلط نہیں بول سکتے. بھائی کیوں غلط نہیں بول سکتے وہ 4 آدمی؟ ان کے پاس کون سے شرعی گواہ ہیں؟ ان کے پاس کون سا شرعی ثبوت ہے؟ آخر زبان کو کب روکیں گے؟ اس چگلی سے زبان کو کب روکیں گے؟ کب آئیں گے ہم اپنے ٹریک کے اوپر؟ بالکل آؤٹ ہو چکی ہے ہماری گاڑی، بالکل آؤٹ ہو چکی ہے. اللہ بھلا کرے مدنی چینل کا، جب گھر میں پہنچ گیا ہمیں شعور تو دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو سلامت رکھے، اور یہ دعوت اسلامی کا یہ گلشن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ طریقت کو آباد رکھے، ان کو سلامت رکھے. یہ کتاب پڑھنے والے ایک نے مجھے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی سنت کی بالکل قرآن کے ساتھ ڈر کے ساتھ گھول کر نہیں پلا تھا. خدا کے واسطے مان جاؤ. اس کتاب کو پڑھنے والے نے مجھے بتایا ایسا اس کے جذبات ہے. خدا کے واسطے مان جاؤ، اپنی زبان کو روکو، اپنی آنکھوں کو روکو، چگلی مت کرو، غیبت مت کرو، تہمت مت باندھو، بدگمانی مت کرو. میرے آقا کا ارشاد یاد کرو،
اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، حسد مت کرو، بدگمانی مت کرو، ایک دوسرے کے عیب مت اچھالو۔ میرے آقا کے ارشادات، واضح ارشادات موجود ہیں، اور سارے ارشادات یہ بنا کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ارے کیا بھائی بھائی کا اس طرح کوئی میرا گھر کرتا ہے کیا یار؟ میرا گھر کرتا ہے؟ مسلمان کی مسلمان پہ عزت، اس کا مال، یہ سب حرام ہے۔ تو میں اس محبتوں کے چور کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ محبتوں کا چور جو ہے چغل خور، اس کو پکڑ رہے تھے، اور یہ سارے مطلب کہ یہ معاملات ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوف خدا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور مدنی چینل کے ذریعے جو جو ہم کو بہاریں اور برکتیں نصیب ہوں گی، انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ اس مدنی چینل نے کیا سے کیا کر دیا۔ آپ یہ بتائیے، غیبت کے خلاف اعلان جنگ بچے بچے کی، فرد فرد کی زبان پر ہے یا نہیں ہے؟ کون کون گواہی دیتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ مدنی چینل جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ بھی دوسری عید کی بات کر رہا ہوں، دوسری عید ہم یہاں مدنی مشورہ ہمارا جاری تھا، ہمارے مدنی چینل کی مجلس کے اسلامی بھائی آئے، وہ مدنی ہیں، اور ان کو مشورے میں تھوڑا آنے میں یوں تاخیر ہو گئی نماز کے بعد، تو بتایا کہ وہ اوپر ایک موبائل پر میسیج آیا تھا، SMS آیا تھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً اس کو فون کیا، اور ایسا لگ رہا جیسے وہ انتظار کر رہا تھا، اور یہ فون آیا تھا مرکز الاولیاء سے، فون مرکز الاولیاء کا تھا۔ اس سے فون پر بات کی تو کہا کہ میری ماں تو پچھلے دنوں اسلام لے آئی تھی مدنی چینل دیکھ کر، لیکن میرے دل میں ابھی کچھ تذبذب تھے، لیکن ابھی جو مدنی چینل جو میں دیکھتا رہا ہوں تو میں نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اب اللہ کا کرم ہے، اللہ کسی بندے کے ذریعے کسی بندے کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے ہدایتیں تقسیم ہو رہی ہیں، نمازیں بن رہے ہیں، روزہ دار بن رہے ہیں، پرہیزگار بن رہے ہیں، متقی بن رہے ہیں، گھر میں بچہ صلو علی الحبیب کہہ کر درود پاک کی کثرتیں کر رہا ہے۔ اسلامی بہنیں کہتی ہے کہ ہمیں مدنی برقع نصیب ہو گیا، ہمارے بچوں کے ابو ہم کو مدنی برقع سلوا کر دے رہے ہیں۔ ساس بہو میں محبتیں قائم ہوتی ہیں، شوہر بیوی میں محبتیں قائم ہو رہی ہیں، بیٹے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار ہو رہے ہیں۔ اب یہ باہر، اب جیسے میں نے باہر مدنی چینل کی باہر ہے، دعوت اسلامی کی باہر ہے، تو اب جس کے ذریعے ہدایت مل رہی ہے، جو ایک ذریعہ بن رہا ہے، اس ذریعے کا پرچار ہوگا تو مزید اس کا فائدہ ہوگا نا، تو ہم اس کا اور پرچار کریں، اور کہ جناب اس کے ذریعے ہو رہا ہے اس کے، تاکہ جس کے ذریعے ہوتا ہے نا آج اس طرح رجوع کرتا ہے، اس طرح رغبت کرتا ہے کہ ہاں یار یہ باہر ہم نے پڑھی نہیں، یار اس کی یہ باہر سنی نہیں، یہ سنی نہیں، یار یہ سنی نہیں، یار یہ دیکھا نہیں، یار یہ دیکھا۔ محلے کے بھی تو کسی نیک آدمی کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں نا، تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی اس کو پروپوگیٹ کرتا رہے، پروپوگیٹ کرے، آگے بڑھائیں تاکہ لوگ زیادہ تر مدنی چینل دیکھ کے اسے مستفید ہوں کہ یہ مدنی چینل جہاں مسلمانوں کو نیک بنا رہا ہے، وہ غیر مسلموں کو دولت اسلام سے مشرف بھی کر رہا ہے۔ مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار، مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار، مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار، مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں ہو نہ والے ہاں نہ پیار، مدنی چینل سے نہ ہو کیوں ہم کو والے ہاں نہ پیار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں ہو نہ والے ہاں نہ پیار، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا۔ جہاں رمضان مبارک
مدنی چینل دیکھتے رہے، انشاءاللہ اب بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جہاں رمضان مبارک میں اجتماعات میں شرکت کرتے رہے، اسی طرح انشاءاللہ اب ہفتہ وار اجتماعات میں بھی شرکت کرتے رہیں گے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی ایسی بہاریں ہیں کہ ضلع خوشاب پاکستان کے کسی گاؤں میں ایک اسلامی بہن کی یکایک زبان بند ہو گئی، کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا، بغرض علاج انہیں باب المدینہ کراچی لایا گیا، یہاں بھی ڈاکٹری علاج کارگر نہ ہوا، ان کی زبان بند ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ان کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے تہ خانے میں ہر اتوار کو دوپہر تقریباً 2:30 بجے ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنت و برے اجتماع میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہاں اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے مسلسل 12 اجتماع کے اندر حاضری دینے کے لیے ان کو راضی کیا۔ ترتیب وار شرکت کرتے ہوئے 8 رمضان المبارک 1430 ہجری اسی سال کو ان کا 6واں اجتماع تھا۔ اس اجتماع کے اختتام پر پڑھے جانے والے صلاۃ و سلام کے دوران الحمدللہ عز و جل اچانک وہ گونگی اسلامی بہن بول اٹھی، صلو علی الحبیب محمد۔ تو انشاءاللہ عز و جل اجتماع میں بھی شرکت کرتے رہیں گے، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں گے، اور محبتوں کے چوٹ چگل خور سے بچتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جس کسی کے پاس اس طرح کا کوئی چگل خور آئے، اس کے سامنے چگلی پیش ہوئی، امام غزالی فرماتے ہیں مثلا فلاں شخص نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، کوئی یوں کہتا ہے، یا تیرے حق میں فلاں کام کیا ہے، یا وہ تیرے معاملے میں خراب کرنا چاہتے، اس طرح کر کے کوئی بات کرتا ہے، تو اب جس سے چگلی کی جا رہی ہے نا، جو سن رہا ہے، اس کے بعد 6 باتیں لازم ہیں، اس کو اب نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ 6 باتیں لازم، اس کو کیا کرنا ہے؟ 6 باتیں۔ پہلی، وہ اس کی تصدیق نہ کرے، نہیں کرنی تصدیق، کیونکہ چگل خور فاسق ہوتا ہے اور اس کی گواہی رد کی جاتی ہے، اس کی گواہی مقبول ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ رہا، ہم نہیں مانیں گے بھائی، کیونکہ سورہ حجرات کا میں نے پہلے بیان کر دیا کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے ماننی ہی نہیں ہے بات، تو اس کی بات رد کر دے، ٹھیک ہے؟ پہلی ہو گئی، کرنے کی نیت سے کہو کہ اب یہ محبتوں کے چور چگل خور کو تو پنپنے ہی نہیں دیں گے۔ نمبر 2، اس سے اس بات سے منع کرو نیکی کی دعوت پیش کرے، جو نیکی کی دعوت کے تقاضے ہیں، جو اس کے مطلب معاملات ہیں، وہ پیش کرے۔ نمبر 3، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مطلب اس کو پسند نہ کرے کہ یار یہ آج چگلی کرتا ہے، جبکہ وہ چگلی کر رہا ہے، اور اس کی وضاحت آپ کو غیبت کی تباہ کاری میں بالکل واضح ہو جائے گی۔ نمبر 4، اپنے غائب بھائی کے بارے بدگمانی نہ کرے، وہ جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ بدگمانی نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے بدگمانی کریں گے کہ ہاں یار یہ بول رہا اور مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے نا، مانیں گے؟ اپنے مسلمان بھائی کی کسی برائی کو بغیر کسی شرعی ثبوت کے مانیں گے؟ یہ بتا دیجیے۔ ساس بہو کی نہ مانے، بہو کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے مت مانو یار، نہیں، میں کیسے مانوں؟ بھلے آپ کہتے ہو کہ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، مگر کیسے مانے ہم کسی کی بات؟ بہو ساس کے بارے میں بھی نہ مانے جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، اور جو بات پہنچا رہا ہے اس کو پہچانو یار، خدا کے واسطے پہچانو اس کو یار، اس چگل خور کو پہچانو یار، یہ برباد کر دیا اس نے۔ نمبر 5، جو کچھ تمہارے سامنے بیان ہوا اس کی تحقیق میں مایا پڑو، کہ چلو دیکھو تو صحیح ہے کیا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ کیا ضرورت ہے یہ تحقیق کرنے کی یار؟ چلو کیا ضرورت، آپ کے پاس اتنی فرصت ہے تو مدنی قافلوں میں سفر کرو نا بھائی، قرآن پاک سیکھ لیں۔ غسل فرض کب ہوتا ہے یہ یاد نہیں، فرض غسل اتارنا پتہ نہیں، نماز کی شرط پتہ نہیں، نماز کے فرض پتہ نہیں، قرآن درست پڑھنا آتا نہیں،
فرض علوم آتے نہیں، چلیں کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کے لیے، عیب کو ٹٹولنے کے لیے. اور کوئی کام ہے یا نہیں ہے؟ صحیح کہا کسی نے واقعی کہ کام کے کام میں پڑے رہو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. کرنے کے کام اتنے وہ کرتے نہیں، علم دین سیکھنا ہے وہ سیکھتے نہیں، قافلوں میں سفر کرنا ہے کرتے نہیں، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنی اس طرف چلتے نہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے نہیں صحیح طور پہ جیسے ہونا ہے. یہ سب مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے. آپ بتاؤ یہ باتیں اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر جائیں اور ہمارا معاشرہ ان مدنی پھولوں کی خوشبوؤں کو بسا لے، کیسی خوشبو ہی خوشبو ہوگی. تو تجسس نہ کرو. اب چھٹی بات، جس چگلی سے تمہیں روکا گیا ہے اسے اپنے لیے پسند نہ کرو اور اس کی چگلی کو آگے بیان نہ کرو. اب کوئی آ کر کسی سے بات کرتا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ چگلی کرتا ہے. اب میں جا کر کسی کو بولوں گا کہ یہ آ کر مجھے یوں بول رہا تھا، اب میں بھی تو چگلی اور غیبت میں پڑ گیا. اب میں بھی چپ رہوں نا بھائی. ایک چیز کو میں پسند نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں یار اس کو چگلی اور غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور میں کسی تیسرے آدمی کو جا کر یہ کہہ رہا ہوں یار فلاں نے مجھے فلاں بات پہنچائی ہے، اس میں کتنی چگلی اور غیبت ہو جاتی ہے اس کا میں احساس نہیں کر رہا. تو ایک چیز کو میں پسند نہیں کر رہا لیکن خود وہ کام کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بس خوف عطا فرما دے اپنا اور سمجھ عطا فرمائے، غور کرنا سمجھنا کہ یار کون سی بات کب کدھر کرنی ہے، اس کو سیکھے. ایسی مثالیں اس میں لکھی گئی ہیں فیضان نے اپنے غیبت کی تباہ کاریوں میں کہ مطلب اس کو کیسے اپنا ذہن بنائے. بعض اوقات مشکل لگتا ہے، کہتے ہیں کیا کرے بھائی کیسے بچے، یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو، یہ بولیں یوں ہو جاتا ہے یہ بولیں یوں ہو جاتا ہے. تو کیسے بولیں، بولنا کیسے آئے. کار کیسے چلاتا ہے آدمی، ایک کار ہے سیٹ پر بیٹھا تو شروع میں کیا کرتا ہے، کبھی ٹیڑھا گیئر لگا، الٹا گیئر لگ گیا، دوسرا گیئر ڈالتے کدھر چلا جاتا ہے، ریورس لگا دیتا ہے، کبھی گیئر بکس توڑ دیتا ہے، کبھی کیا کر دیتا ہے، کلچ دباتے ایکسیلیٹر دبا دیتا ہے، بریک دباتے کلچ دبا دیتا ہے. شروع میں یہی ہوتا ہے نا. لیکن اس کی دھن ہے سیکھنے کی. کیا دھن ہے؟ 2 ہاتھ 2 پاؤں. کار پر غور کر لیجئے، 2 ہاتھ ہے 2 پاؤں ہے 2 آنکھیں. اب اس کو روڈ پر کار چلانی ہے اور ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے. 2 پاؤں سے 3 استعمال ہیں، ایکسیلیٹر، بریک اور کلچ. یہ 3 استعمال ہے نہیں ہے. آدمی سوچے 2 پاؤں سے 3 چیزیں استعمال کیسی ہوں گی. تو وہ سیکھتا ہے کہ کب کس پاؤں کو کہاں پر رکھنا ہے، بریک پر پاؤں کب رکھنا ہے، ایکسیلیٹر پر پاؤں کب رکھنا ہے. اس کو اتنی سمجھ، کار سیکھے گا تو آ جائے گی. 2 ہاتھ ہے اس کے اسٹیئرنگ سنبھالنا ہے، اسٹیئرنگ سنبھالنا اس کو گیئر بھی سنبھالنا ہے. اب گیئر یاد بھی کرنا ہے کہ پہلا کہاں لگتا ہے، دوسرا کہاں لگتا ہے، تیسرا کہاں لگتا ہے، چوتھا کہاں لگتا ہے، ریورس کب لگتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. ایک شیشہ سامنے دیا ہوا ہے پیچھے دیکھنے کے لیے، 2 شیشے سائڈ میں دیے ہوئے پیچھے دیکھنے کے لیے، اور ایک شیشہ سامنے دیا ہوا آگے دیکھنے کے لیے. آنکھ 2 ہے. اب اس نے 2 ہی آنکھ سے آگے بھی دیکھنا ہے، سائڈ بیک میرر سے پیچھے بھی دیکھنا ہے، سائڈ میرر سے سائڈیں بھی دیکھنی ہے کہ پیچھے سے بریک مارو ایسا کہ پیچھے سے آگے کار مار دے، سائڈ مارو ایسی کہ کار مار دے، اور سائڈ میں دیکھ لیں ایسا نہیں آگے دیکھنا چھوڑ دوں تو میں کسی کو مار دوں. آخر ایک آدمی بیٹھ کر پوری کار چلاتا ہے. کار کیا جہاز چلاتا نہیں چلاتا، ہیلی کاپٹر چلاتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، ٹرالر چلاتا ہے، 40 فیٹر ٹرالر چلا لیتا ہے اتنا بڑا. سیکھتا ہے نا بھائی. تو یہ سب چیزیں سیکھی نا. ہمیں بولنا نہیں آتا، اب بولنا سیکھنا ہے، اب بولنا سیکھنا ہے. اور بولنا سیکھنا سکھائے گی یہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں. یہ بولنا سکھائے گی کہ کب کیا بولنا ہے، یہ سننا سکھائے گی کب کیا سننا ہے، یہ دیکھنا سکھائے گی کب کیا دیکھنا ہے. یہ وہ کتاب ہے. یہ زندگی کی گاڑی شریعت کی شارع پر اور شریعت کے مطابق کیسے چلانی ہے، قرآن و حدیث، فقہ، صحابہ بزرگان دین کی روشنی میں یہ کتاب ہم کو سکھائے گی. اعلیٰ حضرت کے فیضان کی صورت کتاب ہم کو سکھائے گی. اس لیے بار بار کہتے ہیں اس کتاب کو لینے میں کوئی سستی نہ کرے، اس کے پڑھنے میں کوئی سستی نہ کرے، فوراً لے لیجئے. لے لیں گے. اور چگل یہ محبتوں کے چور چگل خور کو اب اپنے یہاں پنپنے نہیں دیں گے، اور جو یہ عادت بد میں مبتلا ہے توبہ کر لے.
کیونکہ یہ عادت بہت گندی عادت ہے، اس پر بالکل مطلب بہت گندی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ باران رحمت کے لیے دعا کے لیے آئے کہ باران رحمت برسے. باران رحمت نہیں برسا، قحط سالی تھی، دعا ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی. عرض کی یا اللہ بارش برسا دے. فرمایا آپ کے درمیان ایک چگل خور ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں باران رحمت کیسے برساؤں، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ چگل خور تھا. عرض کی مولا بتا وہ کون ہے؟ فرمایا میں خود چگل خوری کی منع کرتا ہوں، میں کیسے تمہیں اس کا نام بتا دوں؟ پھر کیا ہو؟ توبہ ہو. سب نے مل کر توبہ کی، سب نے مل کر توبہ کی، دعا ہوئی، باران رحمت برس پڑا. توبہ کی برکت اور چگل خور کی نحوست، اس چگل خور کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اتنے بڑے اجتماع میں، اور توبہ کی برکت سے کیسا کرم ہو گیا. آؤ ہم سب توبہ، پتہ نہیں کیسی کیسی گناہوں کی عادتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، توبہ نہیں کرتے. توبہ کے تقاضے پورے، بہت پکی توبہ کا، اب وہ گناہ نہیں کروں گا، ندامت بھی ہو، افسوس بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، نہ کرنے کا عزم ہو، نہیں کروں گا. نماز قضا نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، چگل خوری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنا، بلکہ یہ عزم ہے غیبت کے خلاف اعلان جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. اب یہ غیبت سے، چگلیوں سے جو گھر کا ماحول برباد ہوتا ہے، گھر میں محبت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا، سارا ماحول برباد ہو جاتا ہے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ، گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ انشاءاللہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اس نسخے سے. آنکھیں ٹھنڈی ہوگا یہ نسخہ، آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے. اور یہ نسخہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں مدنی پن سورے سے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدل المدینہ کا مطبوعہ مدنی پن سورہ کے صفحہ نمبر 244 پر یہ مدنی نسخہ موجود ہے، اور پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں یہ موجود ہے. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ترجمہ کنز الایمان: اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا. پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر یہ 74 ہے، اور مدنی پن سورہ کے صفحہ نمبر 244 پر یہ وظیفہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محبتوں کے چور چگل خور سے بچائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.